بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ چینل میں آنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ ایک عابد شخص لوگوں سے الگ تھلگ اپنی جھونپڑی میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب سیدنا ابو موسیٰ رحمۃ اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں ایک روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عابد شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے چھپ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ 70 سال تک اسی جھونپڑی میں رہا۔ اس عرصہ میں اس نے کبھی بھی عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا اور وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا۔ 7 دن بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا۔ اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا تھا، توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسکین رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا۔ جب وہ راہب باہر آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کر دی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی، اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ جب راہب نے یہ سنا تو اس نے کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ایک روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے سنا تو اسے اس مسکین پر ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا، اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کی 70 سال کی عبادت اور 7 راتوں کی غفلت کا وزن کیا گیا تو اس کی 7 غفلت کی راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب اس کی 7 راتوں کو موازنہ اس روٹی سے کیا جو اس نے مسکین کو دی تھی، وہ روٹی ان راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ حکایت اس طرح مروی ہے، ایک عابد نے 70 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اس نے ایک فحاشہ عورت سے گناہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ پھر جب اسے اپنا گناہ کا احساس ہو گیا تو وہ توبہ طائب ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی جو چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک شخص روٹیاں تقسیم کر رہا ہے۔ گرتے پڑتے یہ بھی وہاں پہنچا اور اس نے بھی ایک روٹی حاصل کر لی۔ ابھی اس نے روٹی کھانا شروع ہی نہ کی تھی کہ اسے ایک مسکین نظر آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا یہ عمل ایسا مقبول ہو گیا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اور اسے 70 سالہ عبادت کا ثواب بھی لوٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے مغفرت ہو۔ محترم ناظرین، کہتے ہیں انسانیت اللہ پاک کا کنبہ ہے۔ جو انسانیت کا دوست ہے وہ اللہ پاک کا دوست، اور جو انسانیت کا دشمن وہ اللہ پاک کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری ذات ایسی ہے، میں آسمانوں اور زمینوں میں نہیں سما سکتا۔ پھر فرماتا ہے کہ میری ذات ایسی ہے کہ میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔
یعنی اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے تلاش کرنا ہے تو مومن کے دل میں تلاش کرو، میں مومن کے دل میں رہتا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں تو دراصل آپ اللہ پاک کو ناراض کرتے ہیں، اور جب آپ اپنے عمل سے کسی کا دل خوش کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کے کام آتے ہیں، انسانوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ پاک کتنا خوش ہوتا ہوگا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یقیناً حج، نماز، عمرہ اور دیگر عبادات کا بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر آپ نے اللہ پاک کے انسانوں کا دل دکھایا ہے، تو آپ کی تمام تر عبادت ضائع کر دی جائیں گی۔ کیا یہ اچھا ہو آپ عبادات کے ساتھ ساتھ انسانوں کا خیال رکھیں، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھیں، اللہ پاک آپ سے اتنا راضی ہوگا۔ آج کی ویڈیو آپ کو اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔